صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، اب جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ طبرانی کی حدیث ہے۔ امام طبرانی کی کتاب معجم، اس سے لی گئی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زنا خرج منہ الایمان، جس نے زنا کیا ایمان اس سے نکل گیا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پس اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ ہے حدیث مبارک۔ اس کا نچوڑ، اس سے نکلنے والا رس جو ایمانی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ زنا کاری انسانیت کے منافی چیز، اینٹی ہیومینٹی ہے۔ زنا کاری انسانیت سوز عمل ہے، یعنی جو اصلی انسان ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا۔ اگر زنا کر رہا ہے تو اس وقت وہ انسان نہیں، وہ تو ایک حیوان سے گیا گزرا۔ حیوان کو کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، مگر یہ انسان خدا کے قانون کا پابند اگر زنا کر لے تو وہ بہت برا انسان ہے۔ اب زنا کاری اسے مسلمان حرام مانتے ہیں، دیگر قوموں میں بھی زنا کاری معیوب ہے۔ کوئی ہندو یہ نہیں کہتا کہ میں زنا کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں۔ ہندوستان میں مختلف دھرم کے لوگ ہیں، مگر کسی بھی دھرم کے لوگ زنا کو ایک اچھا کام نہیں مانتے۔ اس چیز میں سب کا اتفاق ہے، زنا کاری برا کام۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں زنا کی نفرت رکھی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی زنا کاری کرتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف چل رہا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو تمہاری پیدائش زنا کے انکار، زنا کی نفرت پہ ہوئی، مگر کوئی اپنی فطرت کو چھوڑ کر حیوان کی فطرت اختیار کرتا ہے۔ مگر حیوان کہنا بھی مناسب نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ حیوان بھی کہے گا کہ میں اگر یہ کام کر لوں تو میرے حق میں تو زنا نہیں ہے۔ بکرا ہے، کسی بھی بکری کے ساتھ مل جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرے نے زنا کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بکری کسی بکرے کی بیوی ہے لہذا اس کے ساتھ یہ نہیں مل سکتا۔ بکروں میں، گھوڑوں میں یہ قانون نہیں ہے، یہ تو قانون انسانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مہذب طریقے سے زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا، اسی لیے نکاح کو مشروع بنا دیا، نکاح کو مشروع بنایا، زنا کو ممنوع بنایا۔ زنا کرنا منع، نکاح کرنا شریعت کے مطابق۔ اور یہ نکاح کتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت میں نکاح ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے بھی معاہدے ہیں، معاہدہ
ایگریمنٹ، یہ اور دوسرے کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، سارے معاہدے دنیا میں آنے کے بعد انجام پائے، مگر ایک معاہدہ ایسا ہے کہ دنیا میں آنے کے پہلے جنت ہی میں وہ معاہدہ ہو گیا، وہ ہے معاہدہ نکاح، جسے کہتے ہیں عقد نکاح۔ عقد اس کا معنی کیا ہے؟ معاہدہ یا ایگریمنٹ، دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں، ایگری ہو جائیں۔ پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو جو عہد تم کرو اسے پورا کرو۔ تو نکاح کے موقع پر دونوں عہد کرتے، مرد بھی عہد کرتا ہے، بیوی بھی عہد کرتی۔ مرد یہ عہد کرتا ہے کہ میں تجھے بیوی کی حیثیت سے رکھوں گا، تیرے حق ادا کروں گا۔ بیوی عہد کرتی ہے کہ میں آپ کو شوہر کی حیثیت سے اپنا کر آپ کا جو حق ادا کرنا ہے اسے ادا کروں گی۔ یہ ہے عقد نکاح۔ یہ جو دعوت نامے ہیں، رقعے، دعوت نامے، اگلے زمانے میں اردو میں زیادہ آتے تھے، اب اردو میں دیکھنا مشکل ہو گیا، تو اس میں لکھیں گے عقد مسنون۔ عقد مسنون یعنی سنت طریقے کے مطابق یہ عقد ہو رہا ہے، نکاح کا عقد ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گزارش رہے گی، تناول ما حضر فرمائیں۔ تناول ما حضر کا مطلب کیا ہے؟ جو حاضر ہو گیا اسے کھا لو، جو نہیں ہے اس کی فرمائش مت کرو۔ حاضر ہے، سیویاں آ گئے ہیں، میٹھی سیویاں، تھلی کھاتا تو اچھا تھا نا، یا تھلی آ گئی، زردہ رہتا تو اچھا تھا نا، یہ نہیں بولنا اس وقت۔ اگر آپ کے دل میں خیال بھی آیا تو نہیں بولنا، کیونکہ میزبان کی دل شکنی ہوتی ہے۔ میزبان یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کمی ہوگی، یہ رکھنا تھا میں وہ رکھ دیا، وہ رکھنا تھا یہ رکھ دیا، میزبان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو نکاح یہ پاکیزہ چیز ہے، اور نکاح کے خلاف جو عمل ہے جس میں عقد نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، یوں ہی غیر قانونی طور پر یہ شخص کسی عورت سے اس طریقے سے ملتا ہے جس طرح ملنے کا اختیار صرف میاں بیوی کو ہے، تو اسے کہتے ہیں زنا۔ جس نے کیا زنا ہوا وہ اسی لمحہ فنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان ہی نکل جاتا ہے۔ کتنی بھاری بات ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب زنا جب کر رہا ہے تو ایمان نکل گیا، کیا مطلب؟ وہ اللہ کو بھی بھول گیا، رسول اللہ کو بھی بھول گیا، قیامت کے دن کو بھی بھول گیا، قرآن کو بھی بھول گیا۔ اگر اللہ کو یاد رکھتا تو زنا سے دور ہو جاتا کہ میرے رب کی ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اگر رسول اللہ کو یاد کرتا تو کھسک جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر قرآن کا اسے دھیان رہتا تو سوچتا کہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا طریقہ، زنا بہت برا طریقہ۔ تو جو زنا کرے اس سے کیا نکل جاتا ہے؟ ایمان کی دولت نکل جاتی۔ فَإِن تَابَ، بس اگر وہ زناکار صدق دل سے توبہ کر لے، خدا کا کرم دیکھیے، اگر توبہ کر لے تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بندے کا نام ہے تواب، رب کا نام بھی ہے تواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تواب، وہی رحم کرنے والا۔
اور بندوں کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تواب لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب لفظ تواب خدا کے لیے بولا جائے تو مطلب ہوگا توبہ قبول کرنے والا، بندے کے لیے بولا جائے تو معنی ہوگا توبہ کرنے والا، معافی طلب کرنے والا۔ تو اسے کہتے ہیں اشتراک اسمی، اسم میں دونوں مشترک ہیں لیکن معنی میں الگ الگ۔ خدا کے لیے لفظ تواب بولا جائے تو معنی الگ، بندے کے لیے لفظ تواب بولا جائے تو معنی الگ، لفظ ایک سے۔ تو لفظوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، جس ذات کی طرف یہ لفظ لگایا جا رہا ہے اس ذات کو بھی دیکھ، رب کی ذات، عبد کی ذات۔ جب رب کے لیے لفظ تواب بولا جائے تو وہاں ہرگز یہ معنی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہ معنی مستحیل، ناممکن، محال، امپاسبل ہے کہ اللہ توبہ کرتا، نہیں کہہ سکتے۔ اور بندے کے لیے بھی لفظ تواب، تو خدا اس بندے کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے جو زنا کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اب زنا کے بعد کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دیا، پھر بھی میں زنا کروں گا، پھر بھی معافی مانگوں گا، اس طرح میں زنا کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اس طرح توبہ کرنے والا اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ توبہ کا مطلب ہے عزم راسخ۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عزم راسخ، پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں زنا نہیں کروں گا۔ اب تو توبہ کر لیا، موقع ملا تو کر لوں گا، یہ سوچا تو اس کی توبہ ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تمہاری توبہ کیسی ہو؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ رہے، پکی توبہ رہے۔ تو پکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں پکا ارادہ رہے کہ میں آگ میں گر جاؤں گا مگر زنا نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا زنا نہیں کروں گا، میرا خون کر دیا جائے تو ہو جائے خون مگر زنا نہیں کروں گا۔ یہ پکا ارادہ جب تک نہیں آیا، یاد رکھ لیجئے آپ کی توبہ ہی نہیں۔ لیکن بندہ جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار یہ نہیں کہتا کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، یہ تو انعام ہے اس کا، اس سے بڑا انعام اللہ دے رہا ہے۔ کیا انعام؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والا۔ خدا کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں قسم خدا کی کوئی چیز ہے نہیں۔ خدا بندے سے کہہ دے کہ اے بندے تو میرا میں تیرا۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو اللہ کہے کہ تو میرا۔ اس لیے کامل حیدرآبادی فرماتے ہیں یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے، یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں، کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا ہے؟ وہ اگر ہمارا ہے، ہر ستم ہر غم گوارا ہے، ہر ستم ہر غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ یہی ہے اصلی توحید۔ توحید کا معنی یہ کہ ماننا، توحید کا معنی یہ کہ ہو جانا، یہ کہ ہو جانا، بس وہ راضی ہو، پوری کائنات ناراض ہو تو کائنات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، وہ راضی ہے، یہ بس تو راضی رہے، یہی کافی ہے۔ یہ ہے توحید، یعنی توحید، اس کو کہتے ہیں توحید الرضا،
یہ کی رضامندی کے طلبگار بن جائیں۔ تو ایسے انسان کی توبہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے جو قانون فطرت کو توڑ دیتا ہے۔ زنا کرنے والا قانون فطرت کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے حلال کیا۔ کب حلال کیا؟ نکاح کے بعد حلال۔ نکاح کے بغیر حلال نہیں ہے۔ جانور کو اللہ نے حلال کیا کب؟ ذبح ہونے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو یہ جانور اللہ کا نام لے کر اس پہ چھری چلائی جائے تب اس کا گوشت آپ کے لیے حلال، ورنہ حرام۔ اسی طرح کوئی عورت اسی وقت حلال ہوگی جب عقد نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول بھی ہو جائے، دو گواہوں کی موجودگی بھی ہو جائے، تب جا کر وہ عورت حلال ہوتی ہے۔ چلیے اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہے۔ یہ حدیث بھی طبرانی کی، امام طبرانی۔ محدثین کئی ہیں، اکثر لوگ دو محدثوں کو ہی جانتے ہیں، بخاری مسلم، بخاری مسلم، ادھر با ادھر میم ملا کے بم بم، اسی پر بات ختم۔ سیاہ ستہ جو ہے 6 کتابیں ہیں، بخاری مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ اسے یاد کرنے کا طریقہ بم تن جد، بم تن جد، بم بخاری مسلم، تن ترمذی نسائی، اور جد کا معنی کیا ہے؟ جیم سے ابن ماجہ اور دال سے ابو داؤد۔ اس طریقے سے یاد کر، آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا۔ تو طبرانی کی، یہ طبرانی ان 6 کتابوں میں نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض اللہ لہ ثوابا دون الجنہ۔ جو مسلمانوں کے کسی گھر کے اوپر خوشی کو داخل کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے چھوٹی چیز اسے ثواب کے طور پر دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ رہا، میں نے عرض کیا۔ اس حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگو، خود کے لیے جینا تو سب کو آتا ہے، اگر تم مرد با ہمت ہو تو اوروں کے لیے جینا سیکھو۔ خود کے لیے جینا سب کو آتا ہے، بھوک لگی کھا لینا سب کو آتا ہے، کسی بھوکے کا خیال کر کے اسے کھلانا یہ عام لوگوں کو نہیں آتا، یہ تو کامل انسانوں کو آتا ہے۔ تو جو شخص کسی گھر میں خوشی کو داخل کر گھر والوں پر، علی اہل بیت من المسلمین، مسلمانوں کے اہل بیت، یعنی مسلمانوں کا کوئی گھرانہ، کوئی خاندان، کوئی فیملی، میاں بیوی بچے ہیں، تو ان کو خوشی پہنچا دیا۔ کیسے خوشی پہنچایا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ وہ لوگ اچھے کپڑے نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ روزمرہ کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہیں، کچھ ایسا انتظام کر دیا کہ ان کا خرچ نکل رہا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان فیملی یا خاندان کو خوش کر دیا تو اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کو میں کیا دوں؟ جنت سے چھوٹی چیز کیسے دے سکتا ہوں؟ جنت سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ دنیا کی نعمت۔ دنیا میں بعض لوگ دنیا ہی میں اجر حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ ہم اتنے نیکیاں کرتے تب بھی ہم کو تکلیف آتی، وہ نیکی نہیں کرتا وہ آرام سے ہے نا۔ اسی کا نام ہے دنیا، اسی کا نام دنیا ہے۔ تم جتنی نیکیاں کرو گے اتنی پریشانیاں تم کو بڑھیں گی، جتنی
پریشیاں تم پر آئیں گی اتنا تم صبر کرو گے تو اتنا درجہ بلند ہو جائے گا، درجہ اتنا بلند ہو جائے گا، مگر لوگ اس راز کو نہیں جانتے، اس راز کو نہیں جانتے، اسی لیے کسی نیک انسان پہ بھی انگلی اٹھاتے، کیا نماز پڑھتا پابندی سے، بابا کی خدمت کرتا، کیا فائدہ؟ دیکھو اب تک کرائے کے گھر میں ہے، اس کا بھائی دیکھو بابا کی پرواہ بھی کرتا نہیں، دین میں آیا تو پڑھا نماز نہیں تو نہیں، انہیں خاص گھر لے لیا، اسے کیا ملا؟ دنیا میں گھر ملا، آخر چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اس گھر سے اس کا جنازہ نکالا جائے گا، مگر یہ جو غریبی میں زندگی گزار رہا ہے، امانت دار ہے، باپ کا خدمت گزار ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ غریب ہے، انتقال کے بعد ایسی جنت میں جائے گا کہ وہاں جانے کے بعد کبھی نکلنے والا نہیں۔ اولئک اصحاب الجنت ھم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوسروں کا خیال کرنا، دوسرے کے دکھ کا خیال کر کے اسے سکھ پہنچا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے، پڑوسیوں میں کوئی پریشان ہے اور ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی ہماری وجہ سے دور ہو گئی، اسے خوشی مل گئی، اسے خوشی مل گئی، تو اس خوشی کا عوض پروردگار عالم جنت کی شکل میں دے گا، اور پروردگار اس بندے سے اتنا خوش کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یرو اللہ لہ ثوابا دون الجنہ، جنت سے چھوٹی چیز بطور ثواب دینا خدا پسند نہیں کرے گا، یعنی جنتی اسے بنا دے گا۔ چلیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، یہ ایک اور حدیث، اس حدیث کو جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ ہے مسند احمد، بعض لوگ مسند احمد پڑھتے، اردو دان، عربی سے نادان، کہاں پیش آئے گا کہاں زیر آئے گا پتہ نہیں، کسی عالم سے سن لے تو اسے فالو کر سکتے یا خود ہی علم رہا، ورنہ کیا کریں گے بیچارے۔ مسند کا لفظ تو بار بار انہوں نے سنا ہے، بادشاہ کے مسند پہ بڑھ گئے، مسند تو اس وجہ سے مسند پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کیا لفظ ہے؟ مسند، میم کو پیش آئے، اور بعض ایسی مہربانی کرتے ہیں کاتب زیر زبر لگائے بغیر ہی چھوڑ دے تو کوئی پڑھنے والا صحیح پڑھ لے گا، خواہ مخواہ میم کے نیچے زیر لگا کے چھوڑ دے، پرنٹ ہے بھائی مسند، کوئی مولانا کوئی عالم دین مسند بولے تو آ کر اسے ریکٹیفائی کرتا ہے، نہیں حضرت مسند، حضرت کیسا بھائی مسند نہیں ہوگا نا، میں کتاب میں دیکھا اس میں پرنٹ ہو کو ہے، غلطی پرنٹ کریں گے کیا بھائی، پرنٹ کرنے والا کیا ہے؟ پرنٹر، تم جیسا لکھو گے ویسا پرنٹ کر دیتا، تم زیر لگاؤ تو زیر لکھ دیتا، زبر لگاؤ تو زبر لکھ دیتا، اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، کون جانتا ہے؟ تو یہ علم کی محفل ہے، درس حدیث کی محفل علم کی محفل ہے، اس لیے میں بعض ایسی چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں جو سب کے لیے ضروری نہیں ہے مگر سب کے لیے بیکار بھی نہیں ہوئی چیز۔ تو مسند احمد، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل ائمہ فقہ میں چوتھے امام، پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے مالک، تیسرے شافعی، چوتھے احمد بن حنبل، بہت بڑے محدث، اور یہ استاد ہے امام بخاری۔ امام بخاری جب حدیث سناتے ہیں کہ حدثنا احمد بن حنبل، ہم کو یہ حدیث احمد بن حنبل نے سنائی ہے، تو امام احمد بن حنبل سے حدیث کو سنا ہے امام بخاری نے۔ تو مسند احمد کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ مظلوم کیا کرے گا؟ دعا۔ مظلوم کی دعا کیا ہوگی؟ بد دعا ہی ہوگی۔ بد دعا کا لفظ عربی میں نہیں، یہ اردو کا لفظ ہے، بد دعا۔ بد کا معنی ہے برا۔ اب عربی میں بھی کوئی بولنے لگ جائے کہ میں بد دعا نہیں چاہتا، لا اريد بد دعا، لا اريد بد دعا، تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ تو اردو کا لفظ بد، دعا عربی کا لفظ ہے۔ اب عربی میں دعا دو قسم کی ہے، ایک دعا بھلائی کی، ایک دعا برائی کی۔ تو بھلائی کی دعا کے لیے لام کا لفظ آتا ہے، دعا لہو، اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے دعا کیا۔ یہ جو بد دعا ہے، کسی کے لیے عذاب کی دعا کرنا، اسے کہتے ہیں دعا علیہ، علی کا لفظ آئے گا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الکفار الذین قتلوا الصحابہ، جن کافروں نے صحابہ کو قتل کر ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ تو بد دعا کو واضح کرنے کے لیے عربی میں کیا طریقہ ہے؟ دعا علیہ، علی کا لفظ آئے گا۔ تو یہاں مظلوم کی دعا یعنی مظلوم کی بد دعا مستجابۃ، قبول کر لی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ کہ وہ مظلوم فاجر رہے، گنہگار ہے، کوئی گنہگار ہے تو اس پر آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ کوئی شرابی ہے، جا کے اس کے گھر میں آپ لوٹ نہیں سکتے، اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیسے نہیں اٹھا سکتے۔ اٹھا لیے، کوئی پوچھا بھائی انہیں پیوٹ بھائی اس کی جیب میں سے اٹھائے تو ہم کو کیا ہے؟ وہ گناہ کیا، اس کے گناہ کا جواب وہ دے رہا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اسے ستا کر اس کی بد دعا نہیں لے سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا منظور ہو جاتی ہے اگرچہ کہ وہ فاجر رہے۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اس کے سر پر، وہ جو گناہ کرے گا وہ اس کے سر پر۔ تو بعض لوگ کسی کے گناہ کو وجہ بنا کر اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ کوئی آیا بیٹھا دعوت میں کھانے کے لیے، اسے بھی دعوت ہے، آیا، اسے بولتے اٹھ کے جاؤ، اسے پلیٹ کیا بھائی مجھے کیا معلوم کیا نہیں، جھوٹ بولتا، اس واسطے تو اس کی بے عزتی تم کر رہے ہو، اس پہ ظلم کر رہے ہو محفل میں بیٹھ کر۔ تو تم اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اسے ستاؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ طاقتور کے پاس ہتھیار ہے، طاقتور کو آپ ایک گھونسا دو تو پلٹ کر آپ کو ایسا گھونسا دے گا کہ آپ کا چہرہ رنگین ہو جائے گا۔ جو کمزور ہے اسے گھونسا دے تو کیا کرے گا؟ کھائی کو مارتے مجھے، کیوں مارتے مجھے، یہی بولے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، روتے ہوئے جا کے کنارے کھڑے بولا ہے اللہ اسے برباد کرا، مجھے ایسا مار دیا نا، میں کیا ابھی نے غلطی کرا، تو فوراً وہ دعا قبول ہو کے اسے ایسے طریقے سے مار پڑتی، یہ سوچتا کیوں مجھے ایسا ہوتا۔ بدعا، مظلوم کا دل جو کل پائے گا، کل پا کے وہ کیا کل پائے گا؟ اس ظلم کا بدلہ خالی نہیں، گر آج نہیں تو کل پائے گا، پا کر ہی رہے گا۔ دنیا کی عدالت سے بچ جاؤ گے، رب کی عدالت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دنیا میں کوٹ ہے، یہ کوٹ آسمان میں بھی ہے۔ یہاں تم جرم کرو، یہاں کی عدالت سے تمہیں سزا نہیں ملتی تو وہاں کی عدالت تو سزا دے دیتی ہے۔ تو مظلوم کی بدعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول کر لی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ گنہگار ہو اور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ تو وہ گناہ کرتا ہے تو اسے نصیحت کرو کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ مت کر۔ نصیحت کرنے کے بجائے تم دوسرا گناہ شروع کر، تم اس پر ظلم کرنے لگ جاؤ۔
بعض بچوں پر بھی لوگ ظلم کرتے. کوئی بچہ آ کے ناچتا شرارت کرتا تو اسے کیا کرنا؟ اسے نصیحت کر سکتے، ڈرا بھی سکتے، بلکہ اسے احتیاط کے ساتھ اتنا مار سکتے کہ اسے اذیت نہ ہو مگر ڈر اس کے دل میں بڑھ جائے. پرانے زمانے میں اساتذہ جو بچوں کو مارتے تھے بس لکڑی سے ہتھیلی پہ ایک مار ماریں، اس سے کچھ بھاری نقصان نہیں ہوتا، ڈر بچ جاتا. ڈر بیٹھنے کے لیے سدھارنا ان کا مقصد ہوتا تھا. اس کے بجائے ایک شریف بچوں کو لے کے ایسا مار رہے ہیں، ہڑا کے مار رہے ہیں، اٹھا کے پھینک رہے ہیں. پوچھے تو بہت شرارت کرتا بھائی. وہ شرارت اس سے بڑھ گئی نا تمہاری شرارت. اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو کیا حالت ہوگی، ہڈی فریکچر ہو جائے گی تو کیا حالت ہوگا. اگر ناک چپک گئی یا اس کے ایسا پھینک رہے تم دیوار میں جا کے لگے، بھیجے کو مار لگے تو اسپاٹ میں مر جائے گا نا وہ بچہ. اس کے ماں باپ کیا کریں گے؟ اس طریقے سے مار. ایسا ظلم اسکولوں میں ہو تو اور بہت شرم کی بات یہ ہے کہ بعض مدرسوں میں ہوتا ہے، اور مدرسے میں کہیں ہو گیا تو اسے فوکس کرتے لوگ. یہ بات اسکولوں میں کچھ بھی ہو جائے، اسکولوں میں قتل بھی ہو جاتا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا، اندر ہی اندر دب گیا. مدرسے میں کوئی استاد مارا غلطی ہے، سب اسے کنڈم کرتے ہیں، مگر اسے بار بار اس میں ہمارے لوگوں کی یہ مہربانی کہ کوئی بھیج دیا تو دیکھ کر اسے ڈیلیٹ کرنے کے بجائے فارورڈ کرتے. 10 آدمیوں کو فارورڈ کر کے بتاتے دیکھو مدرسوں میں ظلم چلتا ہے، مدرسوں میں ظلم چلتا ہے. اب مدرسے میں پڑھانا جو چاہتے ہیں وہ ماں باپ بھی ڈر جاتے. اب ایسا ہوتا مدرسے میں تو میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ بچہ اس پر ظلم کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے سدھارنے کے لیے تم دائرے میں رہ کے سدھارو. اس کی ایسی پٹائی نہ کرو کہ تم ظالم بن جاؤ، وہ مظلوم ہو جائے. مظلوم ہوگا تو بچہ بھی کیا کرے گا؟ بچہ بھی بددعا کر دے گا. تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا. اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.